बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50-50 न्यूज़ کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش۔ میں اپنے تمام دوستوں کا بیحد مشکور ہوں کہ جو مجھے باقاعدہ فیڈ بیک دے رہے ہیں اور مجھے میرے ویڈیوز کے اوپر نہ صرف سجیشنز آ رہی ہیں بلکہ ایڈوائسز بھی ہیں، اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے اب آہستہ آہستہ وہ رسپانس مل رہا ہے۔ میرا ایک مشن کہ ہجوم نہیں، ہمیں قوم بننا ہے۔ قوم بننے میں ہمیں بھی کچھ ایک رول اپنا ادا کرنا ہے، بحیثیت اگر ہم ایک قوم کے فرد کہلوانا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کا، تو وہ تنقید جو ہم ایک حکمرانوں پہ کرتے ہیں یا مختلف اداروں پہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم ایک چیز مس کرتے ہیں اور وہ ہے ہمارا اپنا کردار۔ تو ہم ایک پاکستانی قوم اگر فرد بننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کردار کو بھی زیر بحث لانا ہوگا، ہمیں اپنے اوپر تنقید کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ سننا ہوگا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوع سے تھوڑا ہٹ کر ہے، یہ بین الاقوامی اور قومی سطح پر جس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس حوالے سے آج میں آپ کو کچھ حقائق بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ہے منی لانڈرنگ۔ منی لانڈرنگ کو سپورٹ کون کرتا ہے اور منی لانڈرنگ کے لوگ جو ہیں یہ کیوں اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں؟ منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی کسی بھی معاشرے کے اندر قوم کو ترقی سے روکنے کے لیے یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک ہتھیار ہے، جو کہ ہمارے وہ ممالک جو ہمیں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی اس میں پیش ہیں، اور ہمارے ہی قوم میں سے، ہمارے ہی پاکستانیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے، جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہے، جن کا تعلق تجارت سے ہے، یا ہمارے دانشور بھی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقے سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ملک میں نہیں رکھتے پکڑے جانے کے خوف سے، اور یہ پھر کچھ اور ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ اس لیے بنا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں اور ان کے حقوق پہ کوئی دوسرا ملک غضب نہ ڈھا سکے، قبضہ نہ کر سکے یا اس کو پریشان نہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ممالک جو ہیں یہ اس کی کٹ پتلی بن گئے، اور ان کو کچھ ممالک نے اقوام متحدہ کو باقاعدہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگتی۔ اب منی لانڈرنگ ہوتی یہ ہے کہ یہاں کسی بھی ملک کے کوئی کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ وہ ممالک کون سے ہیں جو اس وقت 2020 میں بھی ٹاپ پر ہیں، اور وہ ان ممالک کے لوگوں کو نہ صرف قانونی طور پہ تحفظ دیتے ہیں بلکہ ان کی اس کرپشن کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے سوئس بینکس کا نام سنا ہوگا۔ اب یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آرمی بھی باقاعدہ، کوئی ریگولر آرمی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا 206 ممالک جانتے ہیں کہ وہاں سوئٹزرلینڈ میں کس طرح کے اکاؤنٹس ہیں، کس طرح کے لوگ وہاں پیسہ لے کے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں، کہاں سے لے کے جاتے ہیں، کیوں لے کر جاتے ہیں، اور ان کو کس قسم کا وہ ملک تحفظ دیتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہ اقوام متحدہ لگاتا ہے، نہ امریکہ بادشاہ، نہ کوئی اور ملک۔ اچھا، پھر یہ جو ممالک ہیں ہمارے، خاص کر ایشیا کے، ان ممالک کے اندر اخلاقی طور پہ ہم لوگ جو ٹرسٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو، یہ اس کا مس یوز کرتے ہیں اور یہاں سے پیسہ لے کر منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور باہر جا کے یہ لوگ رکھتے ہیں ان کے بینکس کے اندر۔ اور برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے کچھ ممالک ہیں، یہ ان ممالک کے لوگوں کو، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں ایران ہے، افغانستان ہے، اس میں بھارت ہے، اس میں سری لنکا ہے، فلپائن ہے، اس کے اندر یہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، آپ نے ان کے کوریا تک بھی ہے، اس میں چائنا ہے۔ ان لوگوں کے، ان ممالک کے لوگوں کے پیسے کو یہ ممالک جو ہیں یہ بدماش بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کو تحفظ دیتے ہیں، بلکہ ان کو ان ممالک کے ساتھ معاہدے بھی نہیں کرتے کہ ہم ان قیدیوں کو یا ان مجرم لوگوں کو آپ کے حوالے کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی مثال، پاکستان سے بھی منی لانڈرنگ کے جو حوالہ جات ہیں یہ آپ کو ابھی جا کے اس عمران خان کی حکومت میں سننے کو ملے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ 73 سالوں میں، کوئی 60 سال اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو منی لانڈرنگ کا لفظ اتنا فیم نہیں تھا، اتنا فیمس نہیں تھا، اتنا مشہور نہیں تھا، اور عام آدمی تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ لیکن آج ایک بیل گاڑی والا انسان بھی جانتا ہے کہ منی لانڈرنگ کسے کہتے ہیں، تو یہ کون کرتے ہیں۔ تو کچھ ممالک ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ اس حوالے سے آپ کے لوگوں سے یہ کام کرواتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر آتے ہیں ایز انویسٹر، ہم وہاں پہ ٹھیکیداری نظام میں کوئی ٹھیکہ لیتے ہیں
اور اس سے پیسے آپ ہمیں کروا کے دیں، تو سیاستدان ان کا اعلیٰ کار بنتے ہیں، ان کو بھی فائدہ، اس ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی ہی قوم یہاں سے نکل کے وہاں جاتی ہے، ان کو نیشنلٹیز وہ لوگ دے دیتے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، اور یہاں پر یہ جو 20ویں گریڈ 22ویں گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ حکومت پاکستان سے مراعات لیتے ہیں، یہاں پہ راستے تلاش کر کے ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کماتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے ریٹائرمنٹ کا تو یہ بعد میں جا کے وہاں پہ نیشنلٹیز بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا خاندان وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ اس ملک کے اندر مہنگائی ہے، اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول، ان کی سر درد نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مختلف اداروں کے اندر، یہ صرف آج ہم ایک عوام بن کر اب عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، جی مہنگائی اتنی ہو گئی، ادویات 264% بڑھ گئی، یہ سارا۔ آخر آپ کبھی بیٹھ کے یہ تو سوچیں کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اب وہ جس قانون کے تحت ان کو پکڑنا چاہتا ہے وہ قانون بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی باندھی ہے، جو لوگ یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو منی لانڈرنگ، غیر قانونی پیسہ لے کے یہاں خرچ نہیں ہونے دینا، ہمارا ایک فنڈ ہوتا ہے عوام کی ویلفیئر کا، اس فنڈ کو ہم عوام تک پراپر استعمال نہیں کرنے دینا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے نا ان لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ملک جو ہے نا وہ ان کے مقروض رہتے ہیں، پھر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کو امداد دی جاتی ہے، پھر ان کو غلام کیا جاتا ہے، ان کے اوپر شرائط رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ فرد واحد کا عمل نہیں ہے، یہ ممالک ہیں جو آپ کو غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، یہی ممالک ہیں جو آپ کو نہ آزادی کا حق دیتے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کے فلسطین کے ساتھ وہ کس طرح کے معاہدے مسلمانوں سے کروا رہا ہے، وہ آج بھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ دن رات بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں، اور آپ کو دن رات کن کاموں پہ لگایا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پہ، آپ کو ٹک ٹاک پہ، آپ کو اس طرح کے کاموں پہ آپ کی نئی نسل کو اور آپ کو لگایا ہوا ہے کہ آپ ادھر سوچیں بھی نہ۔ جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہجوم نہیں قوم بنے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں، اپنے ادارے کے کچھ لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں ان تک بات پہنچائیں، ہم ان لوگوں کو ڈسکریج کریں، ہم خود ان کا اعلیٰ کار نہ بنیں، ہم نوکری لیتے ہیں، ہم ان سے کاروباری مراعات لیتے ہیں، ہم ٹیکس میں کوئی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، MNA سے، MP سے، منسٹر سے، یہ ہم لوگوں کو عادتیں چھوڑنی پڑیں گی بحیثیت اگر قوم کا فرد بننا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈس لائک کریں، اور یہ اس کے بغیر ہوگا بھی نہیں۔ ادروائز باقی ممالک جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہیں گے۔ آپ کے قوم کے اندر 22 کروڑ لوگوں میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت کافی لوگ راہ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ افغانی جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی راہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت، زبان جو ہے نا وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، رہن سہن بھی۔ ہم لوگ اس محبت، اس اعتماد میں جو ہم پختون بھائیوں سے کرتے ہیں یا بلوچی بھائیوں سے کرتے ہیں یا سندھیوں، تو یہ ان کے لبادہ اوڑھ کر مذہبی طور پر مساجد میں گھس کر وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ ہوتے یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہو کر بھی ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ منی لانڈرنگ کے بہت بڑے سورسز ہیں۔ ہم جو ان کو چندہ دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے یا ان کے لیے، یہ اس پیسے کا بھی مس یوز کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان کو اس طرح بھی ڈسکریج کرنا ہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم ان سے سوال کرنا شروع کریں گے۔ سوال کسی عالم سے بھی ہوگا، سوال کسی دانشور سے بھی کرنا چاہیے، سوال سیاستدان سے بھی کرنا چاہیے، سوال حکمران سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ سوال کرنے والی قوم وہی ترقی کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا فالو اپ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ شرجیل میمن کے ساتھ کیا ہوا، اس کے گھر سے کتنی دولت نکلی، انور سیال کے گھر سے فرنیچر سونے کا نکلتا ہے، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ پہ کرپشن کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا معاملہ سامنے آتا ہے، آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، ان سب پہ، ان کے خاندان کے دیگر افراد پہ کیا کچھ بینک ثبوت کے ساتھ، آپ کے پاس ایک رسید اگر بینک کی آ جائے، ٹرانزیکشن کا پروف آ جائے کہ یہ غلط ہے، تو آپ کو بینکنگ نظام ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو FBR کا نظام ہی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا نظام دیکھیں کہ ثاقب نثار کے زمانہ میں جب وہ چیف جسٹس تھا تو ایک شراب جو باقاعدہ وہ خود پکڑتا ہے اور وہ بعد میں شہد بن جاتی ہے، آپ کے نظام کی بدولت، یہ اس نظام کی برکت ہے جس کو آپ جمہوریت سمجھ کے، نعمت سمجھ کے آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور حکمران سلیکٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیے،
کتنے بنگلے، کتنی جائیداد، کتنی زمینیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ لوگ اسلام کے نام پہ اوپر آپ کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں؟ آپ کب تک جمہوریت کے نام پہ بیوقوف بنیں گے؟ آپ کب تک اسلام کے نام پہ بیوقوف بنیں گے؟ آپ کب تک لبرل کے نام پہ میرا جسم میری مرضی یا دوسرے جو معاملات حقوق کے نعرے لگا رہے ہیں، ان سب کا اپنا عمل کردار رات کے 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک ان کو مختلف پارٹیز وغیرہ میں دیکھ لیجئے کہ یہ کس کماش اور کس کردار کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے قومیت پرست لوگوں کو دیکھیں، وہ قومی اپنے برادریزم کو یوز کرتے ہیں۔ وہ سندھی کو کہتے ہیں تم سندھی ہو، تمہارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ KPK کے لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے، بلوچیوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے کہا کہ تم پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ہمیں قومیت میں کیوں بانٹ رہے ہو؟ ہمارے یعنی کہ فرقہ واریت میں ہمیں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک آپ کے خلاف ہے، فلاں ملک آپ کے خلاف ہے۔ وہ کیوں خلاف ہے ہمارے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس قانون کے تحت ہمارے ملک میں آ جاتا ہے؟ یہ شوکت عزیز، یہ اپنا نثار علی خان اس میں جب وزیر تھا، وزیر داخلہ، کتنے لوگ بلیک واٹر تنظیم کے امریکہ کے یہاں پر افغانیوں کے روپ میں آئے اور ٹورسٹ کے روپ میں آئے۔ تو یہ کون لانے والا ہے؟ کیا ہماری انٹیلیجنس کو پتہ نہیں تھا؟ سب کو پتہ تھا، حکومت وقت کو پتہ تھا، یہ سب لوگ اس کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اسامہ بن لادن کا نہیں پتہ تھا، فلاں کا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس، ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کون باندھتا ہے؟ ہمارے حکمران ہوتے ہیں جو اپنا سیاسی مفادات لینے کے لیے کہ جی ہماری جمہوریت کو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، ملک کی حالات خراب ہو سکتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ہمیں امداد بند ہو جائے گی۔ اس امداد کو لینے کے لیے اور اس کو اپنی جیبوں میں ڈالنے کے لیے ہمارا حکمران جو ہوتا ہے وہ آپ کو مجھے بیچ کے آتا ہے۔ کبھی اقوام متحدہ میں بیچتا ہے، کبھی ورلڈ بینک میں بیچتا ہے، کبھی IF میں بیچتا ہے، کبھی آپ کو لوکل اسٹیٹ بینک کے قرضوں میں جکڑتا ہے، کبھی آپ کو لولی پاپ دیتا ہے موٹر وے کا، کبھی آپ کو سڑکوں کے جال بچانے کا لولی پاپ دیتا ہے، کبھی آپ کو ہسپتالوں کے نام پہ پیسہ خود غبن کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مفاد وہاں سے اٹھاتے ہیں؟ 10 روپے کی پرچی، 5 روپے کی پرچی، بالکل پرچی نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات کو اگر آپ کبھی غور سے بیٹھ کے سوچیں تو ہم لوگ اور کتنا بیوقوف بنیں گے؟ ہم بن چکے، اب اور کتنا بننا ہے آپ نے سوچنا ہی ہے۔ تو ان منی لانڈرنگ کے اندر، ان لوگوں کے اندر یہ ہمارے مخلص نہیں ہیں۔ آپ ایک کردار ادا کیجئے، آگے بڑھیے اور اس حوالے سے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے اپنے طور پر کوئی تھوڑا سا اپنا کردار ادا کیجئے، اپنی برائی جو ارد گرد ہے اپنے اندر بھی ختم کریں، ان لوگوں کو بھی بے نقاب کریں اور ان لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کسی بھی پارٹی سے نظریاتی کارکن ہیں، خدا کا واسطہ یہ پارٹیاں بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان۔ ہمارے ملک کی حفاظت اس وقت بہت مقدم ہے، اس کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے ملک جو ہے اس کو کیسے بچایا جائے۔ اس کو بچانے کے لیے آپ ان کی طرف مت دیکھیں، آئیے میں اور آپ مل کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں، ہم سب جو عوام کہلاتی ہے ان کی طرف دیکھیں گے۔ انہوں نے تو ایک ملک کا حصہ پہلے ہی توڑ دیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگ بھی بہت ناخوش ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم اکٹھے ہوتے۔ تو اس لیے مشرقی جرمنی یا مغربی جرمنی اکٹھے ہو سکتے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ ہم ایک جائے فاصلے بیچ میں، چاہے سمندر کیا دریاؤں کے تھے، جو بھی تھا، لیکن پھر بھی ہم مل سکتے تھے۔ ہمیں اس لیول تک لانے والے حکمران تھے، سیاستدان تھے۔ وہ کیوں تھے، وہ کیا تھے، وہ آج بھی ان کی نسلیں ہم پہ راج کر رہی ہیں۔ ہمارے اندر اتنی غیرت آنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو، ان کے گریبانوں تک جب تک ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ لوگ کبھی بھی آپ کو قوم نہیں بننے دیں گے۔ تو لہٰذا ان منی لانڈرنگ کے لوگوں کا اعلیٰ کار مت بنے۔ اب یہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، ان کو قانون کے شکنجے نے پکڑا ہوا ہے، وہ جیلوں میں ہیں، اور باہر ہی جو جن لوگوں نے ان کو یوز کیا، استعمال کیا، وہ ضمانتوں پر ہے۔ اس سے بڑی خباثت یا اس سے بڑا کمینہ پن یا اس سے بڑی بغیرتی اس نظام میں اور کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ اس کو نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پناہ گاہ ہے اور آپ اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو قوم بنا سکیں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔